بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرامی، واقعہ کربلا کے دوران جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ کی کچھ بیویاں بھی شامل تھیں۔ یہ بیویاں سفر میں آپ کے ساتھ رکھیں اور کربلا کی زمین پر انہوں نے حضرت امام حسین کا خوب ساتھ دیا۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 6 بیویوں کو حکم دیا کہ تم کو کربلا کی زمین چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ بیویوں نے عرض کیا کیا ہم آپ کو ایسے حالات میں چھوڑ کر بلا کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ یہ حکم مجھے حضرت علی مرتضیٰ کی طرف سے موصول ہوا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ لوگ کربلا سے ہجرت کر کے دور چلے جائیں۔ کربلا کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آنے والی یہ بیویاں کون تھیں؟ انہوں نے کیسے کربلا سے لاہور تک ہجرت کی اور لاہور میں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہم ہجرت کرنے والی ان 6 بیویوں کا ذکر بھی کریں گے۔ خاتون جنت حضرت امام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے ایک شادی ام بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ ان کے بطن سے 4 بیٹے عباس، علمدار، جعفر، عبداللہ، عثمان پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئی جن کا مزار لاہور میں بی بی پاک دامن کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت علی کی بیٹی اور حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت عقیل ابن ابی طالب کی 5 بیٹیاں بھی لاہور میں ہی مدفون ہیں۔ ان 5 بیٹیوں کے نام ام ہانی، ام لقمان، اسمہ، رمالہ اور زینب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر ان 6 بیویوں نے کربلا سے ہندوستان کا سفر 9 محرم الحرام کو شروع کیا۔ ابھی راستے میں ہی تھی کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی خبر ان تک پہنچی، مگر چونکہ حکم تھا اس لیے انہوں نے اپنا سفر ہندوستان کی طرف جاری رکھا۔ لاہور میں آج جہاں حضرت بی بی پاک دامن کا روضہ ہے، وہاں اس وقت ریت کا صرف ایک ٹھیلا تھا جس کے آس پاس ایک جنگل تھا۔ یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کے پاس لاہور کی قدیم ترین آبادی تھی جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں موجود تھی۔ اسلام چونکہ اس وقت تک ہندوستان تک نہیں پہنچا تھا، لہٰذا یہاں کے سبھی لوگ مشرک اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ لاہور پر اس وقت ایک ہندو راجہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام مہابھرن تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنور بکرما تھا۔ جب یہ 6 بیویاں لاہور کی سرزمین میں داخل ہوئی تو یہاں پر موجود تمام بت اور مورتیاں اپنی جگہ سے گر پڑی اور آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ ایک دم سے ٹھنڈی ہوگی۔ شہر میں امن کے ساتھ ہی ان بیویوں کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ کفر میں لرز عطاری ہو گیا۔ جب لوگوں نے اپنے مندروں میں یہ حالت دیکھے تو شہر میں اکرام سا برپا ہو گیا۔ راجہ نے اپنی تمام وزیر و مشیروں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ پتہ لگایا گیا کہ کچھ پردیسی آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہی ایسا ہو گیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی بھیجا، حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو دربار میں لا کر پیش کیا جائے۔ جب سپاہی ان کو پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ عورتیں ہیں جو کہ چادروں سے اپنے منہ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ بیویوں میں سے ایک نے راجہ کے بیٹے سے بات کی کہ ہم لوگ خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہمارا تعلق ہے۔ کربلا میں ہماری جنگ ہوئی تھی اور ہم بے وطن ہو کر ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ کسی کو ستانے کا نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف پناہ لینے کے ارادے سے یہاں پر آئے ہیں، اور اگر تم لوگوں کو یہ منظور نہیں تو ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ راجہ کا بیٹا ان کی تمام باتوں سے ان کا کافی ہمدرد ہوا، مگر وہ بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلوایا ہے، اگر آپ خود نہیں جائیں گی تو آپ کو زبردستی لے کر جایا جائے گا۔ جب حضرت رقیہ نے پھر سے وہی حکم سنا تو اب غصے ہو گئی۔ بی بی رقیہ نے غصے سے بری نگاہوں سے راجکمار کو دیکھا جس کی تاب نہ لا کر وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو بہت رویا، حضرت بی بی رقیہ کے قدموں میں آ کر معافی مانگنے لگا۔ اس سارے واقعے کی خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو وہ کافی غضبناک ہوا۔ اسے اس کے حکم سے ہندوؤں نے ان بیویوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی اور ان کو ہر طرح سے تنگ کرنے لگے۔
بیبیوں نے تانگ آ کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ہمارے خدا تو ہمارا پردہ رکھ لے اور ہمیں ان لوگوں سے بچا لے۔ پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ کے سپاہی اور دوسرے ہندو آ کر ان بیبیوں کو گرفتار کرتے، زمین پھٹ گئی اور وہ پاک دامن بیبیاں زمین میں سما گئی۔ ان کی قبروں کی نشاندہی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے چادروں کے کونے زمین سے باہر رہ گئے۔ بادشاہ کے بیٹے نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور ان بیبیوں کی قبریں بنا کر ان کی دیکھ بھال کا کام سر انجام دینے لگا۔ راجکمار کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، جو کہ بعد میں بابا حاکی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بابا حاکی کا وصال سن 101 ہجری میں ہوا اور مقبرہ بھی اسی مزار کے اندر موجود ہے۔ برصغیر میں ہندو بادشاہ کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور یوں کئی سال گزرنے کے بعد حکومت مسلسل بدلتی رہی اور ہر دور میں ان بیبیوں کے مزار پر لوگوں کا رش ایسے ہی جاری رہا۔ سن 410 عیسوی میں جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا تو لاہور آنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے کا مزار ہے، تو اس نے اس مزار پر پختہ حویلیاں اور اندرونی برآمدے تعمیر کروائے۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر کے دور میں حکومت میں اسی مزار کی تعمیر دوبارہ کی گئی اور خانقاہ کی عمارت میں توسیع ہوتی رہی۔ اس کے بعد مزار کے قریب موجود باقی قبروں کا اضافہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا گیا اور کچھ عرصے کے بعد یہ جگہ قبرستان بی بی صاحب کہلانے لگی، جہاں پر لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ پاک بیبیوں کا یہ واقعہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ہے۔ واقعہ کربلا یعنی 60 ہجری سے لے کر قیام پاکستان سن 1947 عیسوی تک یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں اچانک کچھ لوگوں نے من گھڑت کہانی بنا کر عوام کو شک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اس بات کو جھٹلا دیا۔ تاہم آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی بیوی دفن نہیں ہے، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ جہاں پر وہی بیویاں دفن ہے جو کہ عرب سے ہجرت کر کے کربلا کے دوران لاہور آئی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کے ساتھ معاملات پیش آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین میں دفن کر دیا۔ باقی اس بارے میں اصل حقیقت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے اور کیا ماننا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔